السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیز اور میں ہوں نعمان خان۔ ناظرین اکرام، عمران خان پر ایک اور نااہلی کی تلوار لٹکا دی گئی ہے، اور یہ ایک ایسی تلوار ہے جو کہ برسوں سے چلتی آ رہی ہے۔ پاکستان کی بدقسمتی سے تاریخ ہے کہ جو بھی سیاستدان مزاحمت کرتا ہے انہیں ٹھکانے لگانے کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا نہیں ہو رہی، بلکہ ان کو فار دا لائف ٹائم نااہل کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کوشش کو لے کر بہت سارے سیاستدان، بہت سارے ادارے متحرک ہو چکے ہیں۔ اب عمران خان پر ایک ایسا کیس آ چکا ہے، یا ایک ایسا کیس فائل کر دیا گیا ہے جس کا کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے، مگر اس کیس کے ذریعے کیونکہ عمران خان مالی طور پر کرپٹ نہیں ہے، تو آپ عمران خان کو کرپشن پر نااہل تو کر نہیں سکتے۔ ایک گڑی تھی، اسے اخلاقی شکست دینے کے لیے وہ بار بار اچھالنے کی کوشش کرتے، مگر پبلک اسے تسلیم نہیں کرتی۔ اب کون سا کیس آ رہا ہے؟ اب یہ کیس ذرا سنیے گا اور آپ کو نظر آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے کس قسم کے یہ اوچھے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے قبل کل حامد میر صاحب نے بھی کہا کہ اگر کسی سیاستدان کو لایا گیا اور اسے اہل کر دیا گیا، یعنی نواز شریف کی طرف اشارہ تھا کہ اگر نواز شریف کو لایا گیا اور اسے اہل کر دیا گیا، چونکہ اب وہ نااہل ہے، اگر انہیں اہل کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے اگر کسی دوسری سیاستدان کو نااہل کر دیا گیا، یعنی عمران خان کو نااہل کر دیا گیا اور اگر نواز شریف کو اہل کر دیا گیا، تو ہم آواز اٹھائیں گے اور قوت کے ساتھ آواز اٹھائیں گے۔ جب بھی ایسا کوئی ڈرامہ سامنے آ جاتا ہے تو ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے، یعنی پاکستان کا عدلیہ خود اپنے فیصلے نہیں کر سکتی، دوسرے لوگوں کی طاقت اتنی ہے کہ فیصلے تیار جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی طاقت اتنی ہے کہ سیاستدان ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں، دوسرے لوگوں کی طاقت اتنے ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی میڈیا پر گفتگو نہیں کر سکتا، کوئی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ یعنی آخر پاکستان میں وہ بھی ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، آئین کے مطابق ان پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے، ان سے سوالات بھی کیے جا سکتے، مگر یہاں اگر آپ نے سوال کر دیا تو آپ اپنے لیے اپنے قبر کا بندوبست کریں، یعنی یہ تک سمجھا جاتا ہے، ان کا نام لینا یعنی اتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اصل میں مسئلہ ہمارا ہی ہے، بطور قوم ہمارا مسئلہ ہے کہ یعنی ہم نے اتنے پر کسی کو لگا دیے ہیں کہ وہ پر اب جو ہے اپنے ہی قوم کو کاٹ رہے ہیں، اپنے ہی قوم کو وکا رہے ہیں، اور یہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ یعنی آپ عدلیہ کے خلاف بات کر سکتے ہیں، آپ جج کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، ان پر تنقید کر سکتے ہیں، عدلیہ پر تنقید کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ پر تنقید کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے 300 سے زائد ممبران کے فیملی کے حوالے سے آپ تنقید کر سکتے ہیں، انہیں ہر قسم کی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن تنقید آپ نہیں کر سکتے، تو مقدس گاؤں پر نہیں کر سکتے جو کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی ٹھشن اور اپنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے خوف پھیلانے کے لیے وہ کچھ کرتے ہیں، ان پر آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ اب آتے ہیں جناب جو عمران خان کا کیس ہے، یہ کیس کون سا ہے؟ عمران خان پر نااہلی کی تلوار لٹکا دی گئی ہے، اور یہ کیس ہائی کورٹ میں ایک پٹیشنر یعنی جس نے دائر کیا ہے وہ شخص سامنے نہیں آ رہا، ان کا نام ہے محمد ساجد۔ محمد ساجد ان کا نام ہے جس نے یہ عمران خان کے خلاف یہ کیس فائل کیا۔ کیس کیا ہے؟ عمران خان کی ایک بیٹی مبینہ طور پر جو ٹریان کے نام سے آپ جانتے ہیں، جس حوالے سے وہ کہتے ہیں، پاکستانی سیاستدان بھی کہتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی ہے جو عمران خان اون اسے نہیں کرتا، اور وہ جو ہے عمران خان اب اس حوالے سے ان کو نااہل کر دیا جائے گا۔ تو ان کا کہنا ہے، محمد ساجد کا، جنہوں نے یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں دیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب لاہور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ پر جو بھی، کہ عمران خان نے اپنے نامزدگی فارم میں، یعنی الیکشن میں جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو آپ اپنا ایک فارم جمع کرتے ہیں جسے نامزدگی فارم کہتے ہیں، اس میں اپنی بیٹی کا نام ظاہر نہیں کیا، تو اس وجہ سے ان کو نااہل کر دیا جائے۔ اب ٹریان جو ہے وہ مبینہ طور پر عمران خان کی بیٹی، پاکستان میں بہت سارے سیاستدان اس حوالے سے کہتے ہیں کہ عمران خان کی بیٹی ہے، اور اس حوالے سے امریکہ میں بھی ایک کیس ہوا تھا جس کے بعد سے واویلا مزید آگے بڑھ چکا تھا۔ لیکن بنیادی طور پر یہاں سے آپ کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ یہاں سے آپ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف 3-3.5 سال میں کوئی کرپشن کا کیس نہیں، عمران خان کے خلاف 3.5 سال میں کوئی دوسرا ان پر کیس نہیں بنتا، کوئی پروجیکٹ میں بارگیننگ نہیں بنتی، کوئی انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس کی بنیاد پر ایسا کوئی کیس بنے جو ان کو نااہل کر دیا جائے۔ تو جناب ان کے بیٹی کو آگے لے کر آؤ، یہ انہوں نے بیٹی کو اپنے فارم میں نہیں ظاہر کرایا تو اس لیے اس کو نااہل کر دیا جائے۔ یہ پاکستان کی پالیٹکس ہے، اور یہ ٹوٹلی جو یعنی بنیادی طور پر کیا مقاصد ہے؟ مقاصد ایک ہے، یعنی اس طرح تو بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن جو فرسٹ پیورٹی ان کی ہے کہ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے، ان کو سیاست سے دور کر دیا جائے، ان کو سیاست سے یعنی مکمل طور پر ناک آؤٹ کر دیا جائے۔ یہ بیسکلی
जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं इस पर ये हमें नज़र आता है। और इसी को देखते हुए यानी जिस तरीके से नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था और उनको सियासत से आउट किया गया, लेकिन ये पाकिस्तान हमारे सिविलियन के लिए सोचने का मकाम है। वो इसलिए है कि देखो, आपकी ताकत, आपकी जो खुद अपनी कुव्वत है, इससे ये जाहिर होता है कि आप कितने बेबस हैं। आप प्राइम मिनिस्टर होकर कितने बेबस रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नाम का होता है जनाब, पूरे मुल्क का हुक्मरान होता है और पूरे मुल्क यानी उनकी एक बात मानी जाती है। और वो एक 22 ग्रेड के ऑफिसर से कितना खौफजदा होता है कि हमारे 22 ग्रेड के ऑफिसर्स की तादाद कम है, प्राइम मिनिस्टर की तादाद ज़्यादा है। एक 22 ग्रेड का ऑफिसर था और 5 प्राइम मिनिस्टर बदल गए हैं। ये आपकी जमहूरियत है, ये आपकी सिविलियन बालादस्ती है और ये ही आपकी सिविलियन पावर है। लेकिन कभी हम समझेंगे नहीं, क्योंकि हम सिर्फ इक़्तिदार की भूखे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं, कुर्सी चाहते हैं। कुर्सी हमें मिले तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं। कुर्सी चले जाए तो फिर हम इनकलाबी भी बनते हैं, फिर हमारे अंदर जज्बे भी उभरते हैं। लेकिन कुर्सी साथ रहे तो कुछ भी नहीं कहते। और यही कुछ ना सिर्फ इमरान खान के साथ, नवाज शरीफ के साथ, बल्कि तमाम उन सियासतदानों के साथ जो माजी में कहीं ना कहीं उन्होंने कोई तल्ख या मुज़ाहिमती बयानी अपनाया, उनके साथ ये कुछ किया गया। लेकिन यहाँ पर भी मुनाफ़िकत है। जब नवाज शरीफ के हवाले से किया गया तो बड़े बड़े सिविलियन बालादस्ती के जो दावेदार थे वो ये कहते नज़र आते थे कि जनाब देखो कितनी बड़ी ज़्यादती हो गई। दूसरी तरफ आज इमरान खान से कर रहे हैं तो वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल ये जमहूरियत का हुस्न है और इसमें होना चाहिए। तो हर जगह पर ये मुनाफ़िकत हमें आया नज़र आ रही है, हर जगह पर ये मुनाफ़िकत चल रही है। वो चाहे मीडिया पर हो, सियासतदानों के साथ हो, हर तरफ हो। बेसिक हमें इन तमाम चीज़ों से क्या सबक सीखना चाहिए, क्या सबक हमें इससे सीखने को मिलता है, वो यही चीज़ें बुनियादी तौर पर कि हम बेसिकली एक कौम नहीं बल्कि एक हुजूम है। और हुजूम को कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह पर लगा दिया जाता है और उसी हुजूम के साथ वो फिर आगे बढ़ते जाते हैं। और उस हुजूम से बड़े बड़े गलतियां भी करवाई जाती हैं। उस हुजूम को सिर्फ चंद लम्हों के लिए इक़्तिदार दिया जाता है और वो सब कुछ भूल जाते हैं कि माजी में हमारे साथ क्या हुआ, किस तरीके का सलूक हुआ, वो सब भूल जाते हैं। ये बदकिस्मती की बात है। और इसी लिए मैं ये कहता हूँ कि हमें सिविलियन बनने के लिए सबसे पहले अपने आप को देखना होगा। दीजिए पाक अफेयर से नोमान खान को इजाज़त। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें।